السلام علیکم. اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں میاں شاہد ندیم. سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی فالو کر سکتے ہیں. عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا. حکومت تل ملا گئی. الیکشن کا فیصلہ ایک مرتبہ پھر بڑی عدالت میں. بڑا فیصلہ آنے کو ہے. بڑی عدالت میں ایک مرتبہ پھر کیس جا چکا ہے اور سپریم کورٹ میں جو ہے وہ معزز عدلیہ میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پٹیشن دائر کی تھی پاکستان تحریک انصاف نے، کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے شیڈیول دینے کے بعد ایک اچانک ہی جو ہے وہ سارا کا سارا جو ماحول ہے اس کو الیکشن کا ختم کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی. اب اس میں سوال تو ایک بہرحال اٹھتا ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن معزز عدلیہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا کام الیکشن کروانا ہے، تاریخ دینا نہیں. تاریخ یا صدر دیں گے یا گورنر دیں گے. تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اچانک الیکشن کمیشن نے، چلے میں مان لیتا ہوں الیکشن کمیشن کا اختیار تھا، بہرحال یہ بھی ایک چیز ڈیبیٹیبل ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ آگے کر دیا الیکشن. لیکن پھر انہوں نے تاریخ کیسے دے دی جب وہ پہلے تاریخ نہیں دے رہے تھے؟ تاریخ انہوں نے سجیسٹ کر کے صدر مملکت کو بھیجی اور انہوں نے سجیسٹ کی، اور گورنر پنجاب نے بھی تاریخ نہیں دی اور گورنر کے پی کے نے بھی تاریخ نہیں دی، بلکہ اب تو گورنر کے پی کے نے خط لکھ دیا کہ جو الیکشن ہے وہ کے پی کے وہ بھی 8 اکتوبر میں کروائیں، جس پر جو ہے وہ شیخ رشید اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک مرتبہ پھر پٹیشن دائر کر دی. توہین عدالت کی بھی پٹیشن ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن مؤخر کرنے کے حوالے سے بھی ہے، جس پر آج پہلی سماعت ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں معزز عدلیہ کے ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں. لیکن یہ فیصلہ تو بہرحال اب عدالت ہی کرے گی، اور معزز عدلیہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ ایسے کون سے معروضی حالات ہیں کہ جن کی وجہ سے الیکشن ڈیلے کیا گیا. میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ٹھیک ہے جی، معروضی حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے، لیکن خود پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے جو وزیر اطلاعات ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ دوسرے صوبوں سے جو پنجاب ہے اس کے حالات بہت بہتر ہیں. تو پھر جب بہت بہتر حالات ہیں تو پھر الیکشن کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ یہ بھی ایک غور طلب بات ہے. اس کی وجہ صرف اتنی ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جیت یقینی نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر ہر ممکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے اور جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ کروایا جائے. اب دیکھیں اس پر کیا فیصلہ آتا ہے. معزز عدلیہ اس پر جو ہے وہ تمام لوگوں کے دلائل سننے کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ تو جو ہے اس پر ہم کوئی چیز جو ہے وہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ عدلیہ کا فیصلہ آنا ہے، اور عدلیہ بہتر طور پر جانتی ہے. وہ قانون اور آئین کی تشریح جو ہے وہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں. اور آج معزز چیف جسٹس کا یہ کہنا بھی تھا کہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی تشریح جو ہے وہ ہوا میں نہیں کی جا سکتی، اور جو ہے وہ اس کے لیے باقاعدہ یہ دیکھنا ہے کہ عوام کے لیے آسانیاں کس چیز سے پیدا ہوتی ہیں. دوسری جانب دیکھیں گے جو ہے وہ حکومت تل ملا اٹھی ہے. اب اگر آپ جو مسلم لیگ نون کے بیانات ہیں وہ اگر دیکھ لیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ تلخی نظر آئے گی، بہت زیادہ فرسٹریشن نظر آئے گی. اور رانا ثناء اللہ نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جو یا ہم نہیں یا عمران خان نہیں. اب اس کو جو ہے وہ جس معنوں میں بھی لیا جائے، میرے خیال میں ایسے الفاظ جو ہیں وہ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ سیاستدان ہیں، اور سیاستدان جو ہیں وہ تلخیاں ہوتی رہتی ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن سیاست میں دروازے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے جاتے ہیں. اس سے قبل جو ہے وہ شہباز شریف کیا نہیں کہہ چکے آصف زرداری کے متعلق.
اور بلاول بھٹو زرداری دونوں میاں صاحبان کے متعلق کیا نہیں کہہ چکے، لیکن آج وہ ساتھ ہیں۔ تو سیاست میں ایسے الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے جو ہے وہ انتشار اور فساد پھیلے۔ میں بہرحال رانا ثناء اللہ کے ان الفاظ سے جو ہے وہ متفق نہیں ہوں، اور ان کو سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ وہ ایک عہدے پر بیٹھے ہیں، سیاست دان ہیں، وزیر داخلہ ہیں، ان کو بہت کچھ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ حکومت جو ہے وہ اس وقت پے در پے شکستوں کے بعد مکمل طور پر بخلاہٹ کا شکار ہے، اور مائنس عمران خان فارمولہ اس پر عمل درآمد کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ مائنس کیا جائے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کے خیال میں اس کی جیت مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گی۔ اب جو ہے وہ اس فارمولے پر کوشش کر رہے ہیں، لیکن خان بھی اپنی جگہ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ وہ ہر مصیبت کا، ہر مشکل کا سامنا کر رہا ہے، اور مردانہ وار وہ ہر چیز کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں آپ کو ایک اہم خبر دیتا چلوں کہ جو ہے وہ ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ بھی ایک دفعہ پھر سیاست میں متحرک ہو چکا ہے۔ آج افطار ڈنر دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ جس میں راجہ ریاض، اون چودھری اور اجمل چیمہ وغیرہ سمیت دیگر لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ ایک اور تجویز سامنے آئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی گروپ کے نام سے ایک جماعت، سیاسی جماعت بنائی جائے اور اپنا فعال کردار ادا کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہو پاتا ہے، اور یہ خبر میں آپ کو اپنے بہت پہلے بھی دے چکا ہوں کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، اور جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ اس کو اکثریت میں ہوگا۔ اور جہانگیر ترین گروپ کے افراد کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھی اس جماعت میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مجھے ایسا ٹوٹتا ہوا بندہ نظر تو نہیں آیا۔ لیکن بہرحال کسی کی سوچ پر، کسی کے خیالات پر پابندی تو نہیں لگائی جا سکتی۔ عمران خان کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا۔ حکومت کی کوششیں کافی تھیں کہ عمران خان کو ریلیف نہ مل سکے، ان پر اتنے مقدمات بنا دو کہ وہ تھک جائیں، لیکن شاید وہ بھول گئے کہ وہ ایک کرکٹر ہے، ایک پلیئر ہے، اور وہ کبھی نہیں تھکتا۔ وہ جو ہے میدان میں موجود رہتا ہے، اور عمران خان نے کل لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ حفاظتی ضمانتیں لی، اور اس کے بعد کل سے میری مراد ہے کہ سیٹرڈے، اور اس کے بعد آج صبح وہ روانہ ہو گئے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیسز میں 7 عبوری ضمانتیں تھیں، جس پر جو ہے وہ سماعت ہوئی، اور معزز عدلیہ نے ان کو 6 اپریل تک عبوری ضمانتیں جو ہیں وہ گرانٹ کر دی ہیں، اور ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ اب اس کے بعد مزید اگر کوئی حکومت کیس بنا دے تو اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اب تک جتنے بھی کیسز ہیں عمران خان ان میں حفاظتی ضمانت یا عبوری ضمانتیں لے چکے ہیں، اور عمران خان اس وقت جو ہے وہ کسی کیس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لیکن حکومت بہرحال کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب عمران خان پھر واپس لاہور پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جو ہب ہے وہ لاہور کو ہی بنایا ہوا ہے، اور وہ یہیں سے بیٹھ کر لیڈ کریں گے۔ عمران خان نے ایک بڑا جلسہ بھی کیا مینار پاکستان میں، وہاں پر ساری رکاوٹوں کے باوجود ٹائیگرز پہنچے، لیکن وہ ایک بڑا جلسہ تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو ARY نے بھی کٹ نہیں کیا، کسی چینل نے عمران خان کی تقریر کو نشر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا اس کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ کسی ٹی وی نے کٹ نہیں کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سب سے پہلے پاکستان۔